بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا اور ان کو اسلام سکھانا، اسلامی تاریخ سے ان کو آگاہ کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں بچوں کو سکھانا، یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے اور اسی کو تربیت کہا جاتا ہے۔ اولاد کو اسلامی طریقہ سکھانا، اللہ رب العزت کے احکام بتلانا اور ان کے اوپر عمل کرانا ماں باپ کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ گویا کہ بچوں کو سدھارتے ہیں، اسلامی ماحول میں ڈھالتے ہیں، اسلامی رنگ میں اپنے بچوں کو رنگتے ہیں۔ بہت سارے ماں باپ ناواقفیت کی وجہ سے اپنے بچوں کو نہیں سدھار پاتے، ان کی تربیت نہیں کر پاتے، اور بہت سے تو غفلت کی وجہ سے، معلوم تو ہوتا ہے لیکن غفلت برتتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایسے سنہرے اصول بتائیں گے، ایسے طریقے بتائیں گے جس کی وجہ سے آسانی کے ساتھ ہر ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی طرح سے تربیت کر سکیں گے۔ جب بچے کے بال میں کنگھی کریں تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کو یہ بتائے کہ بالوں میں کنگھی کرنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے، من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں تو اس کو سنوارنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ فلاں ایکٹر کی طرح بنائیں گے اور فلاں کی طرح رکھیں گے اور اس سے تم اچھے لگو گے، بلکہ یہ بتانا چاہیے، ہلکے سے ٹوکنا نہیں، ٹوکنا اور ہوتا ہے اور تربیت کرنا الگ ہوتا ہے، مٹھاس کے ساتھ، کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بیٹا جو تم بال بنا رہے ہو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح جب بچے کو خوشبو لگائیں تو اس کو یہ بھی بتانا کہ یہ بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ ارشاد ہے، حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے مجھ کو خوشبو پسند ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح جب بچے کو مدرسہ بھیجے یا پھر اسکول بھیجیں تو اس کو یہ بھی بتانا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ اسی طرح جب آپ بچے کے سامنے مسکرائیں یا بچے کو مسکرانے کے لیے کہیں تو بتانا کہ بیٹا جو ہم مسکرا رہے ہیں یا تم مسکرا رہے ہو تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ وَتَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر یا پھر اس کے سامنے مسکرانا، مذاق اڑانا نہیں، یہ گناہ ہے اور مسکرانا سنت ہے۔ تو مسکرانا صدقہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی کو جب دیکھو تو مسکرانا اس کے چہرے کو دیکھ کر تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تربیت کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس سمجھنا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں ڈھالیں۔ اور پھر جب بچے کی تعریف کرے تو اسے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنائے کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، یعنی نیکی ہے، نیکی کا کام ہے۔ اور جب اپنے بچے کے پلیٹ میں کچھ ڈالیں، اس کو کھانے کے لیے کچھ دیں تو اس کو یہ بھی بتانا کہ بھئی یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے کہ تم کسی کو دو۔ وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اپنے برتن سے کوئی چیز لے کر اپنے بھائی کے برتن میں ڈالنا بھی نیکی ہے، صدقے کا کام ہے، اچھا کام ہے۔
اس پر بھی تم کو ثواب دیا جائے گا، اس پر بھی آخرت میں تم کو بڑا اجر ملے گا اور جنت کی نعمتیں ملیں گی، اور فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے، نوٹ کر لیتا ہے۔ ہمارے بھولنے کی وجہ سے کوئی نیکی ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی رہتی ہے۔ اور پھر جب ہم کہیں ایسی محفل میں ہوں جہاں بڑے بزرگ لوگ ہوں تو اپنے بچوں کو ان کی خدمت کے لیے کہنا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا یہ ایک طریقہ ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس کو کہنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تمہاری نسبت ہونا ہے تو تم کو بڑوں کی خدمت کرنا پڑے گا، چھوٹوں کے اوپر رحم کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے اپنے بچوں کی تمام حرکات، جب وہ سوئیں، جب وہ جاگیں، جب وہ بیت الخلاء جائیں، ان کی تمام حرکات کو، ان کے ہر ادا کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے جوڑنے کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے، آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے جوڑنے کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے، اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی حدیثیں سنانا چاہیے کہ اس میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ ایک تو ہے ہماری 2 گھنٹے کی 10 گھنٹے کی تقریر، دوسرے ہے آپ علیہ السلام کا ایک جملہ۔ تو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو ایک جملہ نکلتا ہے تو یقین جانیے وہ انسان کے دل کے اندر اتر جاتی ہے بات۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔